سمینہ سعید، میں سزائے موت کا قیدی ہوں۔ میری پھانسی کا دن، تاریخ اور وقت لکھ کے قلم توڑا جا چکا ہے۔ اس وقت کال کوٹڑی میں لیٹا میں صبح کا انتظار کر رہا ہوں، کیونکہ کل میری ملاقات کا دن ہے۔ یہ میری آخری ملاقات ہوگی۔ اس کے بعد پھانسی والے دن آمنا سامنا ہوگا۔ میرے دل کی دھک دھک گھڑی کی ٹک ٹک بن گئی ہے۔ پھسلتے وقت کا شور پسلیاں پھاڑ کے مجھے سنائی دے رہا ہے۔ میں سوچ رہا ہوں اس آخری ملاقات میں سب سے کیا کہوں گا۔ میں انہیں تسلی دوں گا یا وہ مجھے تسلی دیں گے؟ کیا لغت میں اس موقع کے لیے کوئی خاص لفظ موجود ہے؟ میری سوچیں گڑبڑ ہو رہی ہیں۔ مجھے سو جانا چاہیے۔ سنتری ناشتے کی ٹرے لے آیا ہے، مطلب سورج طلوع ہو چکا ہے، لیکن مجھے وقت کے اس چکر سے کیا لینا دینا۔ میرے لیے تو اب وقت چپٹا ہو گیا ہے۔ کچھ دن بعد اسی کال کوٹڑی میں کوئی اور کرم جلا لیٹا ہوگا۔ کیا وہ بھی میرے جیسا سوچے گا؟ میری ملاقات کا وقت شروع ہو گیا ہے۔ مجھے یہ سوچ کر ہنسی آ رہی ہے کہ اسے ملاقات کا وقت نہیں بلکہ رونے دھونے کا وقت کہنا چاہیے۔ مجھ سے ملاقات کے لیے آئے سب بے آواز رو رہے ہیں، لیکن مجھے آتا دیکھ کر کسی نے ہچکیوں سے رونا شروع کر دیا ہے، کسی نے بین کرنا شروع کر دیا ہے۔ کوئی ایک دوسرے کو تسلی دے کر کہہ رہا ہے اس کی قضا ہی ایسے لکھی تھی۔ مجھے الجھن ہونا شروع ہو گئی ہے۔ اگر یہ سب مشیت ایزدی ہے تو پھر یہ آہیں یہ کوسنے کس کے لیے؟ میری ماں مجھے چوم رہی ہے، ساتھ ساتھ رو رہی ہے۔ مجھے اس بیچاری پہ ترس آ رہا ہے۔ کیا تھا اگر وہ یہ دکھ دیکھنے سے پہلے ہی مر جاتی؟ آنسو بہاتے میرے بہن بھائی باری باری میرے گلے لگ رہے ہیں۔ ایسا نہیں کہ مجھے ان سے محبت پہ شک ہے، لیکن اس وقت مجھے سب مصنوعی لگ رہا ہے۔ اپنی زندگی میں سب اتنے مصروف ہیں، پتہ نہیں ملاقات کے لیے وقت کیسے نکالا ہوگا۔ اب میری لاش وصول کرنے ان کو دوبارہ آنا ہوگا۔ میں ان کا کتنا وقت ضائع کر رہا ہوں۔ شکر ہے ملاقات کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ میں اب کیا کروں؟ ڈیوٹی پہ مامور سنتری کہہ رہا ہے مجھے زیادہ وقت عبادت میں گزارنا چاہیے، مجھے قرآن پڑھنا چاہیے، نماز نفل پڑھنا چاہیے۔ میرا ذہن پھر الجھ رہا ہے۔ کیا اب جب مجھے معلوم ہے کہ میں نے مر جانا ہے تو کیا میں خدا کے ڈر سے اب اس کی عبادت شروع کر دوں؟ مطلب خدا کی ناراضگی سے بچنے کے لیے مجھے عربی میں لکھے یہ لفظ زیادہ سے زیادہ دہرا لینے چاہیے تاکہ وہ مجھ سے کم ناراض ہو۔ دن کا کھانا آ گیا ہے۔ ٹھنڈی روٹی نے میری مری ہوئی بھوک کو جگا دیا ہے۔ مجھے کچھ یاد آ رہا ہے۔ ایک دن سکول سے واپسی پہ میں نے صرف اس وجہ سے کھانا نہیں کھایا تھا کہ اماں نے آتے ساتھ ڈانٹا تھا کہ پہلے یونیفارم بدلو، لیکن غصے کی وجہ سے میں نے رات بھر کھانا نہ کھایا۔ اس دن کیا بہترین کھانا پکا تھا، لیکن میں نے اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے کھانا نہ کھایا۔ اور بھی کچھ یاد آ رہا ہے۔ ایک دن اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ میں اس لیے نہیں کھیلا تھا کہ میرے آنے سے پہلے ہی وہ کھیل شروع کر چکے تھے۔ ایک دن اپنے بہترین دوست کے ساتھ میں کسی معمولی سی بات پہ ناراض ہو گیا اور پھر کئی دنوں تک میں نے اس سے بات نہیں کی۔ کاش میں اس سے ناراض نہ ہوتا تو ہم مزید کتنے پل ساتھ گزار لیتے۔ اب وہ ساری باتیں، سارے کام مجھے اس وقت کیوں یاد آ رہے ہیں جو میں نے اس خوف سے نہیں کیے تھے کہ لوگ کیا کہیں گے؟ پر میرے یہاں ہونے سے بھی لوگ تو لوگ وہی کہہ رہے ہیں جو کہنا چاہتے ہیں۔ میرا دل مجھے ڈوبتا ہوا محسوس ہو رہا ہے۔ مجھے کسی کی چوڑیوں بھری کلائی یاد آ رہی ہے۔ شاید وہ میری پہلی اور آخری محبت ہے، کیونکہ اس کے بعد میں نے کسی کے لیے ایسا محسوس نہیں کیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جہاں مذہب کو میری راہ میں رکاوٹ بنایا گیا، یہ کہہ کر یہ سب ہمارے مذہب میں حرام ہے۔ مذہب کی جو کیلیں بچپن میں میرے دماغ کے تختے میں ٹھوک دی گئیں وہ شاید ساری عمر نہیں نکل سکیں۔ یہ میری آنکھ سے آنسو کیوں بہنا شروع ہو گئے ہیں؟ یہ میں نے دھاڑے مار کر کیوں رونا شروع کر دیا ہے؟ وہ سارے لمحے میری آنکھوں کے سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں جو میں نے کبھی اس خوف سے نہیں جیے تھے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ کاش میں نے صرف اپنی سنی ہوتی تو شاید آج تک جتنا جیا ہوں کافی ہوتا۔ کئی دفعہ مجھے یہ کہہ کر روکا گیا کہ خدا کیا کہے گا۔ میں بتاتا ہوں خدا کیا کہے گا۔ وہ پوچھے گا میں نے تم کو زندگی دی تھی، کتنی زندگی جی تھی؟ کل جب جیلر مجھ سے میری آخری خواہش پوچھے گا تو میں اسے کہوں گا مجھے اور زندگی نہیں چاہیے، لیکن مجھے وہ سارے لمحے واپس لا دو جو میں نہیں جی سکا۔